اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ یہ موضوع صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ جو بڑی عمر کے ہو گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی یہ موضوع اہم ہے۔ تو مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبت کا جذبہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یہ ساری محبتیں ہیں۔ تو محبت کا جذبہ یہ بڑا ایک اچھا جذبہ ہے جس کو ہم نے سمجھا نہیں، اور اس کو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ آج جب بھی آپ کبھی نام لینا محبت کا تو یہی ذہن میں آتا ہے کسی لڑکے کا پیار کا چکر ہے۔ ایسا نہیں ہے، محبت تو ایک جذبہ، قرآن نے بھی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے درمیان اللہ نے محبت کو رکھا ہے۔ تو ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے یا رشتہ داروں سے وہ محبت ہی ہے، لیکن یہ لفظ بدنام ہو گیا۔ جب اس کا نام لیا جائے گا تو یہی ذہن میں تصور آتا ہے کہ یہ شاید وہ کوئی چکر ہے کہ کسی لڑکی کا لڑکے کے ساتھ جو معاملہ، بس وہی محبت۔ تو بہرحال محبت اچھے جذبے کا نام ہے جب وہ تہذیب والی محبت ہو، لیکن محبت اگر غلو تک پہنچ جائے، یعنی اس میں غلو ہو جائے، محبت اپنی حد کراس کر جائے، تو پھر یہ مذموم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، کسی بھی چیز میں غلو کو پسند نہیں کیا گیا، اعتدال پسند کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس میں توازن رکھا ہے، اگر محبت میں بھی توازن بگڑ جائے تو وہ محبت بھی مذموم ہو جاتی ہے، اس کی مذمت کی جائے گی، وہ پھر اچھا جذبہ نہیں رہتا۔ اور محبت میں غلو کو کہتے ہیں عشق۔ عشق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عشق کا مطلب ہوتا ہے ایسی محبت جس میں ہوس بھی شامل ہو جائے، جس میں انسان اس انتہا کو پہنچ جائے کہ وہ جنون کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے، دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کو کوئی پرواہ نہ رہے کسی چیز کی، وہ اس انتہا پہ چلا جائے کہ اس کو اپنے معشوق کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یہ ہے عشق، اور یہ محبت کا وہ درجہ ہے جو ہم پسند نہیں کیا گیا۔ اس میں انسان اللہ کا نافرمان بھی ہو جاتا ہے، یعنی معشوق کو ہی وہ اپنا معبود بنا لیتا، اسی کی پرستش کرتا، اسی کی بات کو اس نے ماننا ہے، سب کچھ اس کا وہی ہے، جو کچھ بھی اس کو نظر آتا ہے، جو چیز ہے اس کے اندر اسے اپنا محبوب، اپنا معشوق کی نظر آ رہا ہے۔ وہ مجنوں تھا نا، اس کے بارے یہ بات لکھی پڑھی جاتی ہے کہ وہ کتوں کو چوم لیا کرتا۔ تو اس کو کسی نے پوچھا تو کیا یہ چومتا کیوں؟ اس نے کہا جناب یہ جو ہے نا یہ میری محبوبہ کی گلی سے ہو کے آیا ہے، مجھے اس میں بھی اپنا محبوب نظر آتا ہے، وہ گلیوں میں جا کے ان کی دیواروں کو چوم لیا کرتا کیونکہ میرا محبوب یہاں پہ رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ عشق اور یہ محبت تو اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کو اگر اس میں غلو آ جائے تو وہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پہ مختصر سی بات کرنی ہے کہ عشق جو ہے، جو آج اس کے اندر مبتلا لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور اس عشق کے نقصانات کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، کون سی ایسے علاج ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کر لیا جائے تو ہم اس سے محفوظ ہو جائیں، یا آپ اپنے بچوں کو اویئرنس دیں، اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہیں کرنے، اس کے کہیں آپ کسی غلط راہ پہ نہ نکل جاؤ۔ تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو عشق جو ہے
اس میں نے عرض کیا کہ یہ شہوت والی محبت ہوتی ہے، تو اس کا سب سے پہلا سبب بھی شہوت ہوتی ہے۔ شہوت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کا شوق پیدا ہو جائے اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی رغبت رکھے، اسے کہتے ہیں شہوت۔ مجھے شوق ہے کہ میں یہ پانی پیوں تو میں اس کو حاصل کرنے کی ہر ایک کوشش کروں گا، اسے شہوت کہا جاتا ہے۔ خواہش بھی، اس پہ خواہش کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں فلاں کام کر لوں، اب میں اس کے لیے محنت کروں گا، تو گودو کروں گا، کوشش کروں گا میں اس چیز کو حاصل کر لوں، یہ ہے شہوت۔ اور شہوت کا جب غلبہ ہو جائے نا، جب شہوت کا غلبہ ہو تو پھر انسان انجام سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ انجام سے بے فکر کا مطلب مجھے پتا اس کا انجام، پانی پینے کا انجام کو غلط ہے، لیکن میں اس سے بے فکر ہوں، میں نے پینا ہی پینا ہے۔ اس کے پینے کے بعد مجھ پہ نشہ طاری ہو سکتا ہے، میں بے ہوش ہو سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں، میرا کوئی کام بگڑ سکتا ہے، لیکن نہیں، بس انجام، کوئی بھی انجام ہو، جانور بن جاتا ہے انسان، کیونکہ جانور میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، اس میں خواہش ہوتی ہے، وہ مینج نہیں کر سکتا، وہ نہیں دیکھتا، وہ درخت پہ چڑھ جائے گا، وہ کسی چیز کو کھا لے گا، اس کے اندر کانٹا بھی ہے، وہ چبھ جائے گا، اس کو مر سکتا ہے، لیکن جانور میں عقل نہیں ہے۔ جب عقل انسان کی ختم ہو جائے، یہ درجہ ہے شہوت کا اور عشق کا درجہ، اور یہ درجہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کہ بس کچھ نہیں نظر آتا، بس ایک ہی چیز ہے، اسی کی رٹ ہے۔ اور جانور اور انسان کا یہی تو فرق ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، لیکن عقل کسی ایک سٹیج پہ جا کے عقل ختم ہو جاتی ہے، اس پہ شہوت غالب آ جاتی ہے، پھر انسان اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اب انسان نہیں ہے، جانور ہے، اس کی صفات جانوروں والی ہو چکی ہیں، یہ ظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ جانور ہے، انسان ہے، لیکن اس کے اندر حیوانیت آ گئی ہے۔ تو شہوت کا جو جذبہ ہے، جو شہوت ہے، جو خواہش پرستی ہے، یہ انسان کو عشق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور خواہش پرستی تو نبی نے بھی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کیا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ نے اس میں بھی ان کو کیا سزا دی، جنت سے نکال دیا۔ چھوٹی سی خواہش کو پورا کیا نا، اللہ نے کہا اس کو نہیں کھانا، لیکن خواہش کا غلبہ ہوا، کھا لیا، جنت سے نکل گئے، شجر ممنوعہ کو چکھ لیا۔ اور ایک جانب حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، خواہش اور شہوت کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے، وہ عورت نے دعوت دی تھی نا، لیکن انہوں نے غالب نہیں آنے دیا خواہش۔ ادھر شیطان نے کہا تھا کھا لو کچھ نہیں ہوتا، کھا لیا اور پریشان ہو گئے، اللہ نے نکال دیا جنت سے، لیکن ادھر ایک عورت دعوت دے رہی ہے، خواہش کو غالب نہیں ہونے دیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ نے رتبہ دے دیا، مقام دے دیا۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کے رتبے کی کوئی کمی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف ایک خواہش کی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر غالب آ جائے تو نبی بھی، اللہ اس کو بھی جنت سے نکال دے، اور اگر اس کو انسان غالب نہ آنے دے، اللہ کی اطاعت کو غالب کر لے، تو پھر انسان بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کر دیا، اور اتباع خواہش کی مذمت تو قرآن نے بھی کی ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، جو شہوات کا بندہ بن جائے، جو لذات کا بندہ بن جائے، اس کو لذت چاہیے، اس کو خواہش پوری ہونی چاہیے، جہاں سے ہو، جیسے ہو، جس ذریعے سے ہو، جو بھی ہو، اس کا انجام جو بھی ہو، بس پورا ہونا چاہیے، چل زندگی گزارنی ہے، میں نے مزہ لینا ہے۔ تو فرمایا اس کی مثال کتے کی مثال ہے، کمثل الکلب، کتا بھی جیسے اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ انسان اب وہ حیوان بن گیا ہے، جو حیوان بھی ایسا ہے جو نجس محض ہے، پلید جانور ہے، جس کا کھانا بھی حرام ہے، اور خود بھی بذات خود بھی وہ ناپاک جانور ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی، جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے۔ تو عشق کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جب انسان میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے، بد نظری، کبھی تو بد نظری پہلے ہوتی ہے، خواہش بعد میں پیدا ہوتی ہے، شہوت بعد میں جاگتی ہے۔ ایک دم سے کسی کو دیکھا، شہوت جاگ گئی، اور شہوت جاگی، محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، شہوت پہلے ہوتی ہے انسان میں، شہوت جاگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ چاہتا ہے کسی کو دیکھے
کسی کو تکتا رہے، کسی کا پیچھا کرے، پھر یہ سرچ کرے گا، پھر یہ دیکھنا چاہے گا، اس کی نظر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. بد نظری کی وجہ سے بھی انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور بد نظری، قرآن مجید نے اب شرمگاہ کی حفاظت کی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے کا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پہلے نظر کی حفاظت پھر شرمگاہ کی حفاظت کی بات کی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ نظر جو ہے نا، یوں سمجھے نظر پتہ کیا ہوتی ہے، یہ دل کو خبر دینے کی جاسوس ہے. یعنی نگاہ نے کوئی چیز کو دیکھا، اس نے جاسوسی کی ہے، پھر یہ خبر یہاں سے لے کے دل کو جا کے خبر دے گا کہ فلاں چیز کو، یعنی دل کا جاسوس نظر ہے. پہلے نظر ہوگی، پھر یہ جا کے دل کو خبر دے گی، اور پھر دل بگڑ جائے گا. اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے. نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت ہو جائے گی، اگلا کام ہوگا ہی نہیں. اس لیے نظر کو مقدم رکھا، اس کی حفاظت. اور آج ہم کہتے ہیں دیکھنے میں کیا حرج ہے، دیکھنے میں کیا مسئلہ؟ بھی دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ لو، صرف دیکھنا ہی تو ہے نا. ہمارے دل میں حیا ہوتا ہے جناب، تو میں نے یہ کہا کہ دل کی جاسوس نظر ہے، دل کا حیا یہ نظر ختم کر دے گی. صحابہ تھے نا، صحابہ سے بڑا ایمان والا کون ہے آج؟ کوئی چشم فلک نے دیکھا آج صحابہ جیسا ایمان کس کا ہے؟ لیکن یہ کس دور میں آیت نازل ہوئی؟ جب صحابہ موجود تھے. اس کے مخاطب بھی سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ. ان سے کہا جا رہا ہے نظروں کو جھکا کے رکھنا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. اس کے سب سے پہلے مخاطبین کون تھے؟ صحابیات. ان سے بڑا ایمان کس کا ہے؟ آج اگر یہ ہمیں دھوکہ دیا جائے، یہ جھانسا دیا جائے، نظر کوئی بات نہیں ہے، دل صاف ہو تو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو بھائی صحابہ سے بڑا ایمان کسی کا نہیں، اور ان سے پاک اور صاف دل کسی کا نہیں ہے. جب ان کو حکم یہ ہے نظروں کو جھکا کے رکھو، تو ہمیں بالاولا حکم ہے. وہ ایک جنگ تھی نا، تو اس میں عورتوں کو انہوں نے نکال دیا، اور آج بھی عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. یقین جانے یہ بھی ایک الگ سے ایک موضوع ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. عورت کو اتنا استعمال کیا گیا ہے، یہی تو عشق، یہی تو محبت ہے. اس کے جال میں پھنسا کے لوگوں کو کیا سے کیا کر دیا، اسلام کو بدنام کر دیا. لوگوں نے نکالا، کہاں نکالو عورتوں کو؟ سجا کے، بنا کے، سج کے، بن کے، سمر کے نکلو ان کے سامنے. ان کے ایمان کو کیسے یہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سے لڑ نہیں سکتے جتنا یہ ایمان لے کے آ رہے ہیں. پادریوں نے کہا ان سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہے طے، لڑ نہیں سکتے تم. یہ بہت ایمان والے، یہ جان دے دیں گے لیکن تمہیں یہ جیتنے نہیں دیں گے. ایک طریقہ ہے، اپنی عورتوں کو نکالو، ان کے ایمان کو متزلزل کرو، پہلے یہ کام کرو، پھر ان سے لڑ لینا. عورتوں کو نکالا. صحابی رسول نام میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بات بالکل سچی ہے، وہ کھڑے ہوئے جو اس وقت سالار تھے، کمانڈ کر رہے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کے صرف ایک آیت پڑھی قرآن کی، اور کوئی بات نہیں کی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کو لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا ان کو کہ ہم جنگ پہ آئے، ہم نے جیتنا ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے. کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے. ایک آیت قرآن کی پڑھی ہے، اور صحابہ یوں گزرے. وہ عورتیں کہنے لگی، کہتی یہ سارے تو ہمیں اندھے لگتے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا، ہم بن سمر کے آئی ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو لگتا ہے سارے اندھے ہو گئے ہیں. لیکن وہ اندھے نہیں تھے، ان کے ایمان مضبوط تھے. انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کی، کیونکہ نظر جو ہے اس سے دل میں محبت جاگتی ہے، دل میں عشق آتا ہے، اور پھر انسان اس مذموم کام میں چلا جائے پھر سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے نقصانات کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، العینانی، آنکھیں جو ہے نا یہ زنا کرتی ہیں. زیناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں سے بھی لذت لی جاتی ہے. اور یقین جانے آج یہ جو پورن انڈسٹری ہے، یہ بچیوں کے ریپ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتے. یہ کیوں ریپ کیوں ہو جاتا ہے، مارا کیوں جاتا ہے اس کو؟ اس سے لذت لیتے ہیں، اور ڈالروں میں لوگ پیسہ کماتے ہیں. وہ کہتا ہے اس کو مار کے، یوں کر کے اس کو کٹ لگاؤ، اس کو اس طرح اس کے ساتھ
بہیو کرو اس کو غلط طریقے سے، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرو، وہ دیکھ کے ہی لذت لے لیتے ہیں. اور آج پاکستان جنسی طور پہ، جو جنسی درندگی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان دنیا کے 10 گندے ترین ملکوں میں شامل ہے. پاکستان میں وہ ویب سائٹس جس پہ گند نظر آتا ہے اس کو سرچ کرنے میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو گندے ترین ممالک ہیں. کیوں شامل ہے؟ نظر. وزیناہما النظر، اللہ کے رسول فرماتے آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا نظر ہوتی ہے. جب تم دیکھتے ہو، تم آنکھوں سے لذت لے رہے ہو، یہ آنکھیں زنا کر رہی ہیں. اور زنا کتنا بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جب زنا کرنے والا زنا کرتا وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا نزع منہ، اس سے ایمان اللہ کھینچ لیتے ہیں. فتابا، جب وہ توبہ کرتا ہے تو رد علیہ، اس کا ایمان واپس لوٹا دیا جاتا ہے. یعنی ایمان زنا کرنے والے کا ایمان ہی چھین لیا جاتا، سلب کر لیا جاتا ہے. اور یہ میں کیا بتا رہا ہوں، جو عشق ہے، جو محبت، اس کی ابتدا نظر سے ہے، اور نظر سے انسان اس طرف آتا ہے. اگر نظر کا زنا ہو جائے تو انسان کا ایمان ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن لَا تَتَّبِعِ النَّظَرَ، نظرہ، اپنی نظر کو اگر کسی پہ پڑ گئی ہے، یہ بات تو یہ بھی ایک مسئلے کی بات ہے، اگر کسی پہ نظر پڑ گئی آپ کی غیر محرم پہ، نظر پیچھے کر لیں. آپ نے فرمایا نظر کو مسلسل نہ کسی کو دیکھو، ٹکٹ کی بات، نظر پڑ گئی ہے ٹھیک ہے. کیا فرم فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی ٹھیک ہے لیکن دوسری نظر تیرے لیے، یعنی دوسری بار یا اس کو دیکھتے رہنا تیرے لیے جائز نہیں ہے. اپنی نظر کو واپس پھیر لو. اگر پڑ جائے نظر تو پھر واپس پھیر لو، نہیں واپس پھیرو گے تو یہ نگاہ عشق کا بیج بو دے گی، اور وہ بیج ایسا ہوگا وہ تناور ایک دن درخت بنے گا، اور جب درخت بنے گا تو یہ عشق انسان کو برباد کر کے رکھ دے گا. اور ہمیں تو یہ جھانسا دیا گیا دیکھنے کا تو مسئلہ ہی نہیں، دل کا مسئلہ ہے. اور یہ بہروپیے میڈیا پہ بیٹھے جو ہمیں دین سکھانے والے آئے ہوئے ہیں، جن کو خود شاید دین کی جو ابتدا اور مبتدیات سے بھی واقف نہ ہوں گے، وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہم تو ان سے دین لیتے ہیں. ہم کسی کا دین فیس بک، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پردہ تو دل کا ہوتا ہے. جی پردہ تو دل کا ہے. اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو فلم کا عادی ہے، کسی ڈرامے کا عادی ہے، اس نے کسی فلم میں دیکھا کسی عورت کو، فلم دیکھنے سے اس کو اس کی عشق ہوا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور آپ نے ایسے کیسز سنے ہوں گے. دیکھنے سے بات چلی ہے، دیکھا، محبت ہو گئی، اب وہ چائنا سے چلی ہے، یہاں پہ آ کے شادی ہو رہی ہے. دیکھنے سے بات چلی ہے. دمشق کی مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے کی بات آئی ہے نا، بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی. نوجوان بیٹھا اور ایک عورت آئی، اس نے کہا رات میں نے مسجد میں گزارنی ہے. اس نے کہا جی مسجد میں تو رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، میں تو یہاں پڑھ رہا ہوں، عشاء کے بعد کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے، اور میں نوجوان، تو ادھر آئے گی تو میں اچھا نہیں سمجھیں گے لوگ. اور ویسے بھی مولوی کی بات ہو تو اس کی تو چھوٹی سی چیز بھی بڑی نظر آ جاتی ہے، اس کا بستر پہلے ہی باہر روک رکھ دیتے ہیں. اس کی کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بہرحال علماء مولویوں میں بھی بڑے بڑے غلط قسم کی حرکتیں کرنے والے. اس نے کہا جی میں ایسے نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ کی مہربانی ہے، مجھے مسجد میں رات ٹھہرنے تو، صبح ہو کے چلی جاؤں گی. وہ محنت سماجت کی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، لیکن میرے ساتھ بات نہیں کرنی، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اور اس وقت یہ کوئی لائٹیں شائٹیں نہیں تھیں، اتنی فیسلٹیز نہیں، وہ پڑھ رہا تھا چراغ جلا کر. اب اس کے دل میں خیال آیا، دل نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یار، دیکھنے میں کیا حرج ہے، پاس لڑکی لٹی ہے. لیکن اس بندے نے نہیں دیکھا، اس کا ایمان مضبوط تھا. کہتا ہے اس نے ہاتھ یوں چراغ پہ کر دیا، پھر پیچھے کر لیا، تھوڑی دیر ہوئی پھر چراغ پہ کر دیا. مختصر بات کرتا ہوں، ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی، وہ جانے. اس نے کہا جلدی سے نکل جاؤ، نمازی آنے والے ہیں. کہتی ہے جو رات ماجرا تھا یہ تو بتاؤ کیا ہوا ہے، بتاؤ گے تو جاؤں گی ورنہ میں نہیں جاؤں. اس نے کہا میرا اور رب کا معاملہ ہے، تیری بات نہیں، جا چلی جا. کہا نہیں پہلے بتاؤ مجھے. مجبور ہو کے بتایا. کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، دیکھ تو صحیح، لیکن میں نے اگلی بات کو سوچا، دیکھے گا تو گناہ ہوگا اور دیکھنے سے کام بڑھ بھی سکتا ہے. میں نے دل کو سمجھایا یہ تیرے سامنے چراغ جل رہا ہے، اس کی تو تھوڑی سی آگ ہے، جہنم کی آگ کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. اگر تو اس کو برداشت کر لے گا تو پھر دیکھ لے.
میں نے ہاتھ چراغ پہ کر دیا، دل سے آواز آئی تو بڑا کمزور ہے، ناتواں ہے، تو بے کس اور بے بس ہے، تیرے اندر ہمت نہیں ہے کہ تو یہ آگ برداشت کر لے، جہنم کہاں سے برداشت کرے گا۔ میں نے دل کو سمجھانے کے لیے بار بار چراغ پہ ہاتھ کیا، اسی طرح رات گزار دی، لیکن اس پر طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ نظر کی حفاظت میرے بھائی، نظر آوارہ ہو جائے تو اللہ کی قسم بڑے مسائل بنتے ہیں۔ یہ نظر عشق کی ابتدا ہے۔ ایک بہت بڑے مؤذن تھے، ان کا نام پتہ کیا لیا جاتا ہے؟ المؤذن الصالح، نیک مؤذن۔ اور یہ مسجد بھی بغداد کی مسجد کا ہی ہے، دمشق کی مسجد۔ کھڑا ہوا اور اس نے اذان پڑھنے لگا مینار پہ کھڑے ہو کے۔ بالکل یہ سچی بات میں بات کر رہا ہوں، نگاہ جب پڑے کسی پہ اور نگاہ آوارہ ہو جائے تو پھر عشق کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس نے جیسے مینار پہ کھڑے ہو کے کام کیا کرنے لگا ہے؟ اذان پڑھنے لگا۔ کتنا عظیم کام، کتنا اچھا کام ہے۔ اذان پڑھنے لگا، اس کی نظر پڑی کسی گھر میں، وہاں ایک لڑکی تھی، اس پہ فریفتہ ہوا، اس کو محبت ہو گئی، وہ عشق ہو گئی۔ نیچے اترا، اس کے گھر میں گیا تو وہ کہتی میں تو عیسائی ہوں، تو اذان دیتا ہے۔ یہ ہے عشق کی تباہ کاریاں، یہ تباہ کرتا ہے وہ، یہ اس کے نقصانات ہیں، یہ خطرات ہیں۔ اگر یہ آ جائے، اگر نظر آوارہ ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے انسان، ایمان بھی اس سے ختم ہو جائے، اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کہتا ٹھیک ہے میں بھی عیسائی ہو جاتا ہوں۔ المؤذن الصالح، جو نیک مؤذن تھا، جس کا نام ہی یہ تھا، یہ نیک مؤذن ہے، یہ صالح مؤذن ہے۔ بانگا جس کو ہم کہتے ہیں، کتنی عظیم بات ہے۔ اب میں اس کی عظمت میں بات کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے کی کتنی فضیلت کو بیان کیا، اس فضیلت پہ بیٹھنے والا شخص کہتا میں عیسائی ہو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہتا میں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ کہتی یہ تو نے بات کی، ہو سکتا ہے تو باتوں میں یہ کہہ رہا ہو، تو نے نہ کیا ہو، اچھا چل خنزیر کھا۔ اس نے خنزیر بھی کھا لیا۔ یہ ہے عشق، ایسے تباہ کرتا ہے یہ بندے کو۔ اس نے کہا اچھا تو نے واقعی ایسی بات کی، اچھا پھر شراب بھی پی۔ اس نے شراب بھی پی لی اور کہتی چل اب چھت پہ چڑھی، چھت پہ چڑھا، وہاں سے گر کے مر گیا۔ کچھ بھی نہیں ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت بھی نہیں ملی اور ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ یہ ہے اس کی بربادی، یہ ہے عشق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا نظر فَإِذَا رَآ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَ، اگر تم کسی عورت کو دیکھو فَأَعْجَبَتْهُ، تمہیں وہ پسند آئے، اچھی لگے، فَلْيَأْتِي أَهْلَهُ، واپس پلٹو، جلدی سے اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اپنی خواہش پوری کر لو، کہیں تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ اللہ کے رسول باہر نکلے، نظر پڑی کسی پہ، آپ واپس آئے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، پھر اپنے ایمان کو اللہ کے رسول بھی محفوظ کر رہے ہیں، اور ہم کہیں نظر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، دیکھنے میں کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس نظر سے بھی سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال نظر کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی ایک سبب ہے عشق کا۔ اور آج کیا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عشق کی طرف لے کے آیا گیا ہے۔ ہمارے یہ پہلے نہیں تھا، کسی صحابی نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا، اس لفظ کے استعمال کرنے میں بھی مسئلہ ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے آپ کا موضوع عشق کی تباہ کاریاں، تو عشق تو حقیقی بھی ہوتا ہے، مجازی بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی عشق کا لفظ ہی محل نزاع ہے، اس کے اندر ہی اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استعمال کرنا ہے کہ نہیں، اور جب اس کے ساتھ تباہ کا لفظ آ گیا تو پھر مجازی ہی مراد ہوگا۔ بہرحال ہم تو اب میں اس کے لفظ کی بات کرتا ہوں، کسی صحابی سے ثابت نہیں اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہو، اس کو مذمت کے طور پہ استعمال کیا، کبھی اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ اور ہمارے ہاں یہ عشق لے کے آیا گیا ہے جناب۔ کیسے لایا گیا؟ یہ بھی ایک داستان ہے۔ صوفیت کی اصطلاح کو متعارف کروایا گیا ہے کہ نہیں؟ صوفیت کی اصطلاح متعارف کس وجہ سے کروائی گئی؟ یہ کام کروانے کے لیے عشق ہمارے اندر اس طرح داخل کیا گیا۔ کیسے؟ عشق مجازی کا نام دے کے کہا، پہلے صوفیوں نے کیا کہا؟ صوفی کہتے ہیں جی ہم اللہ کے عشق میں فنا ہو گئے،
ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں رب بھی نظر آتا ہے، اور پھر اتنا نظر آتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود کے عقائد نے جنم لیا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سلوک کی منازل کو طے کرنا ہے۔ اگر کسی کو کروانا ہونا، اس کو اعلیٰ سٹیج پہ لے کے آنا ہے، اس کو اعلیٰ ولی بنانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو عشق کرواؤ کسی انسان کے ساتھ، اس کو عشق مجازی کرواؤ۔ وہ کرواؤ گے تو اس کو جذبے کی صداقت کا پتہ چلے گا، اس کو جذبے کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ عشق کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ جب یہ اس میں فنا ہو جائے گا تو اس جذبے کو لوٹا کے اللہ کی طرف لے جائیں گے۔ یہ کیا گیا ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا معاملہ ہوا ہے۔ اور آج آپ جانتے عشقیہ داستانیں کیسے مشہور ہیں؟ اتنی مشہور ہوئی ہمارے سلیبس تک میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ ہیر رانجھے کو کون نہیں جانتا؟ سسی پنو کو کون نہیں جانتا؟ بتائیں مجھے یہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟ سونی ماہیوال کو کون نہیں جانتا؟ یہ صوفیت کی وجہ ہے میرے بھائی۔ اسلام اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا، اسلام ایسی چیزوں کو کبھی بھی آگے نہیں لے کے آتا۔ جو اسلام اکیلی عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہ دے، جو اسلام بہن بھائیوں کا بستر الگ کرنے کی تعلیم دے، جو اسلام دیور تک کو اللہ کے رسول کہیں گے موت ہے، اس کے ساتھ بھی لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کوئی عورت اور مرد الگ ہوتے ہیں ان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی عورت کے لیے وہ مرد کے ساتھ الگ ہو جائے۔ تو یہ اسلام کبھی اجازت دے گا کہ ہم سسی پنو اور ہیر رانجھا کے واقعات کو بیان کریں، ہم ان کی تعریف کرنے والے ہوں؟ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں، اور آج دربار بن چکے ہیں، یہ ولی بن گئے ہماری نظر میں۔ ولی کہا جاتا ہے ان کو، اور آج عشق کرنے والے جوڑے وہاں جاتے ہیں اور رومال باندھ کے آ رہا ہے، کوئی تالا وہاں پہ باندھ کے آ رہا ہے کہ یہاں باندھ کے جاؤ تمہیں تمہارا پیار مل جائے گا۔ یہ تباہ کاریاں نہیں، ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، اور ہمارے اندر یہ ایسے آ گئیں کہ غیر محسوس انداز میں ہم نے ان کو قبول کیا ہوا ہے، غیر محسوس انداز میں۔ آج کیا ہے؟ فلمی ڈراموں کے کیا نام ہیں؟ فلموں کے نام اور ڈائلاگز کے نام محبت پوجا ہے، محبت عبادت ہے، یعنی سب کچھ محبت ہی ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے بچوں کو، یہ پڑھایا جاتا ہے ان کو کہ محبت کرو، جو تمہیں پسند آئے اس کو دیکھو، اس کے پیچھے بھاگو، اگر تو شادی ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ بھاگ جاؤ، یہ عشق کی جیت ہے۔ اور آج آپ کوئی بھی فلم دیکھ لیں، 90% ڈرامے یا موویز وہ ایسی ہیں جن کا اینڈ اس بات پہ ہوتا ہے کہ باپ ہار گیا پیار جیت گیا۔ یہ جو ہیر رانجھا ہے، ہیر نے کیا کیا ہے؟ ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، باپ کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے والی لڑکی کو اس کو آئیڈیل بنا دیا، اس کو اس کا دربار بنا کے اس کا پجاری بن بیٹھے، اس کا نام سلیبس میں شامل کر دیا، اس پہ تصنیفیں کی گئیں۔ کس وجہ؟ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر اس طرح سے اس چیز کو لے کے آیا گیا ہے، صوفیت کے نام پہ ہمارے اندر یہ عشق کو متعارف کروایا گیا ہے، اور کہا گیا سب کچھ عشق ہی ہوتا ہے۔ اور جو صوفیت نے پتا کیا کیا؟ عبادت کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے نا، خشوع رب کے ساتھ ایک تعلق، کہ انسان اتنا غرق ہو عبادت کے اندر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے انتہا احسان درجے کی عبادت، اور اگر ایسا بھی نہیں کرتے کم از کم یہ تو ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کام کرنا تو یہ عشق میں ہو جائے گا، پہلے عشق کرو، تمہیں یہ لگے گا کہ میرا محبوب ہمیشہ میرے سامنے ہے، ہر چیز میں محبوب نظر آئے گا، اور پھر اس کو محبت کو اللہ کی طرف لے جاؤ تو تمہیں رب بھی نظر آئے گا ہر چیز میں۔ یہ نہیں ہے، یہ چیز کو ادھر لے کے آیا گیا، اور پھر اس سے گھڑ گھڑ کے ہماری طرف چیزیں لا کے ہمیں یہ تباہ کاریاں اور یہ سارے معاملات ہمارے اندر ایسے رائج ہوئے، ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو بہرحال میں اسباب کی بات کر رہا تھا، میں مزید تھوڑی سی اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اس کے اسباب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ گانا سننا اور غزل سننا یہ بھی عشق کے اسباب میں شامل ہے۔ ہم نے موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا،
اور آج جو تھوڑا سا کو پڑھ لکھ جائے، کو ماڈرن ہو جائے، کو تو موسیقی میں کیا حرج ہے؟ موسیقی، غزل، گانا، اس کے بول ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ خمار طاری ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بول بولے جاتے ہیں کہ محبوب اور جو عاشق اور معشوق بندے کا دل کرتا ہے میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی ایسا ہوں، میں بھی ایسی محبت کروں۔ یہ تو کمال کی محبت ہے۔ گانا سننے کے بعد بندے پہ ایک ایسا خمار طاری ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں اس طرف جاؤں، وہ الفاظ ہی ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ بھی عشق کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا موبائل، ہمارا میڈیا آج کس چیز کو سب سے زیادہ پذیرائی ہے؟ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، جتنی بہودگی اس نے پھیلائی ہے، تھوڑی سی پابندی لگی پھر کھل گئی۔ اس میں نظر بھی ہے، اس میں چست لباس پہن کے عورتیں آ رہی ہیں، ٹائٹس پہنے ہوئے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، سائیکالوجسٹ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کسی برہنہ عورت کو دیکھ لیا جائے تو اتنا جذبات انگیخت نہیں ہوتے جتنا اس کے ٹائٹ لباس کو دیکھ کے ہوتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں اس کے اندر کیا ہے۔ اوپر تو کپڑا ہے نا، لیکن اندر چاہتا ہے، دل اندر میں دیکھوں کیا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آج آپ ٹک ٹاک دیکھیں، بیٹی ہے کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ اسباب ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا بزرگوں کے لیے بھی یہ بات سننے والی، ان پہ نظر رکھیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ساتھ والے کمرے میں بیٹی ٹک ٹاک بنا رہی ہے اور باپ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، وہ حیا کو تار تار کر رہی ہے، اور یہ بیچارہ سجدہ ریز ہے۔ یہ چیزوں کا دھیان ہم نے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ علاج میں یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر یہ اعضاء کی میں بات کر رہا ہوں کہ اعضاء ٹائٹس پہن کے دکھائے گئے، حالانکہ اسلام کی فطرت میں حیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کو چکھا تو زمین پہ آ گئے، تو سب سے پہلا کام بھلا کیا کیا تھا پتہ کسی کو؟ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حیادار بنایا تھا، لباس اترا تو سب سے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ کھانے کی فکر میں لگ جائیں، یہ کام نہیں کیا کہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھروں، سب سے پہلا کام یہ کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، فوری بات قرآن نے اس کو، فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس دشمن نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ حیا، لباس کو اتروایا تھا اس شیطان ظالم نے۔ اور آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے جسم کو پتوں کے ساتھ ڈھکنا شروع کر دیا، کہیں میرا حیا جو ہے اس پہ کوئی بات نہ ہو، میں کہیں برہنہ نہ ہو جاؤں۔ اور آج جتنا لباس کم ہو رہا ہے اتنا ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کی پرواہ ہمیں کرنی ہے، لباس کم ہوتا جا رہا ہے، لڑکیوں کا لباس کم ہو رہا ہے، لڑکوں کا بھی کم ہو رہا ہے، جبکہ یہ حیا اسلام کا درس ہے۔ اور پھر دیکھنے کی بات ہو رہی تھی، دیکھنا، اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا وہ کسی دوسری عورت کی صفات کو بیان نہ کرے۔ کئی دفعہ سننا بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ دیکھنا، آنکھ دیکھتی ہے، کئی دفعہ سننے سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تباشر المرأة المرأة۔ کوئی عورت کسی عورت کی تنعتها لزوجها صفات کو اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کأنہ ينظر الیہا، اس طرح اس کے سامنے صفات کو بیان کرنا گویا کہ یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بیان نہ کرو، سننے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ انسان سننے سے اس کو پیار ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا گانا سننا، موسیقی وغیرہ یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ کسی عورت نے آ کے اپنی سہیلی کی باتیں بتائیں، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے، خامد کو اتنا پسند آئی اس نے شادی کر لیجیے، دونوں سہیلیاں تھیں اب سوکنے بن گئی۔ یہ معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے سنایا اس انداز میں کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پسند آ گئی، سننے سے پسند آ گئی، بات چلا کے شادی کر لی اور پھر مسائل بنے۔ بہرحال یہ تو ایک اچھی چیز ہے شادی کر لینا، لیکن سننے سے بھی انسان کو یہ اس میں غلبہ آ سکتا ہے شہوت کا، سننے سے بھی اس کے اندر یہ عشق کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اور دوسرا ہمارا تعلیمی نظام ہے، کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ تعلیمی نظام میں کبھی کسی نے آواز اٹھائی اس پہ
ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن دور ہے، ایسے ہونا چاہیے. دیکھیں نا فلاں نے یہ کیا، فلاں ملک نے یہ ترقی کی، ہم بھی ایسے ہی ہیں. اور آج لبرل جو ہے موم بتی مافیا اور لبرل آنٹیاں یہ کھڑی ہو کے جو نعرے لگاتی ہیں ہمیں مردوں کا شانہ بشانہ چلنا ہے، ہمارے جسم ہماری مرضی کا نعرہ، یہ ساری چیزیں یہ سکولوں سے نکلنے والے ماڈرن تعلیم لینے والے لوگ ہیں. اور یہ ماڈرن جن کو دیکھ کے یہ ماڈرن بنتے ہیں نا، ان کی حالت پتہ کیا ہے؟ 70% لوگ فرانس کے اندر حرامزادے پیدا ہوتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے یہ رپورٹیں نہیں رکھنا چاہتا، بیلجیم کی رپورٹ، وہاں ریپ کیسز اتنے زیادہ ہیں اور اتنے حرامزادے لوگ، حرامزادے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، وہاں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اگر کچھ تھوڑا سا عرصہ اور 1-2 سال تک ہم ایسے ہی رہے تو ہمارا ملک پورے کا پورا، یعنی ہمارا پورا کا پورا جو یہ علاقہ ہے، جو اس سائڈ پہ سارے رہنے والے سارے لوگ حرامزادوں پہ مشتمل ہو جائیں گے، کسی کا باپ کا پتہ بھی نہیں ہوگا. کہتے جی انہوں نے ترقی کی، ان کو دیکھ کے ہم نے یہ کیا. وہ تو اپنے آپ کو جانور جیسا سمجھتے ہیں. انسان جانور سے آیا ہے، یہ نظریہ ہے نا. تو جیسے جانور سے آیا، جانور اگر بیچ سڑک کے کوئی گندا کام کرے اس کو روکتے ہو، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ان کا تو یہ نعرہ ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اور وہ کرتے ہیں. وہ بیچ سڑک کے کوئی حرام زدگی کرے، ان کے قانون میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دین کو مسجد میں رکھو، مسجد سے باہر نہ لے کے آؤ. اس کو اپنے دین کو بس مسجد میں، اس کو سیاست میں نہ لے کے آؤ، اس کو باہر نہیں لانا، اس کو سکول میں نہیں لانا. اور ہمارا سکول کا سسٹم، ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم، اس میں دین نہیں ہے. اس وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، محبتیں عروج پکڑتی ہیں. اور پھر ویلنٹائن ڈے پہ لوگوں کو پوری انوائرمنٹ ان کو مہیا کی جاتی ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، اسکولوں کو یقین جانے کے ماحول دیا جاتا ہے. ایک ایسا سینیریو جو ہے بنایا جاتا ہے کہ بچے، لڑکیاں ایک دوسرے کو وہ پرپوز کر رہے ہیں، ان کو پھول پیش کر رہے ہیں. اسکولوں کا نظام ہے میرے بھائی، آج جو ماڈرن کہلانے والے اسکول ہیں ان کا ایسا ہی نظام ہے. ہم نے تو اپنا بچہ داخل کروا دیا، اس کی فکر یہ بھی کرنی ہے. یہ یہاں سے ابتدا ہوتی پھر محبت کی. وہ پورا ماحول بنا کے دیتے ہیں، کہتے چلو ٹھیک ہے تم ماڈرن ہو، تم یہ کام کرو. اور پھر اس اسکول کا نام زیادہ چمکتا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ آزاد ہے، یہ آزاد خیال سکول ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے اس چیز کا. اور فراغت وقت فراغ ہو انسان، نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 2 چیزیں ایسی ہیں ان میں انسان بڑا ہی غفلت کا شکار ہوتا ہے. وہ 2، ایک صحت اور ایک فراغت. فراغت اگر ہو انسان کے پاس بہت زیادہ، وہ پھر کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا رہے گا، سرچ کرتا رہے گا، اس کے دل میں خیالات آتے رہیں گے. پھر بھی یہ چیز بڑھ سکتی ہے. یہ فراغت کو مشغولیت میں بدل دیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، کوئی مشغولیت کر لیں، کوئی دین کے کام میں مشغول ہو جائیں، کسی تعمیری کام میں مشغول ہو جائیں تاکہ ذہن ادھر نہ لگے. یہ بھی ایک سبب ہے. اور پھر بری دوستیاں، یہ بڑی اہم بات ہے. بری دوستیاں جو ہے نا، ایک لڑکا پتہ کیا کہنے لگا، کہتا میں نے پہلی دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک گندی مووی دیکھی تھی، اس کے بعد ابتدا ہوئی ہے اور میں اس گھنونے جرم میں آج تک مبتلا ہوں. ایک دفعہ میں نے دوست کے ساتھ یہ کام کیا تھا اور وہ دل میں ایسا بیج اس نے لگا دیا، آج یہ پودا بن گیا ہے، اب واپس نہیں پلٹا جاتا. گندی دوستیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیل فلینظر من یخالل. بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو تم کس کو دوست بناتے ہو، تم کس کے ساتھ دوستی لگاتے ہو، یہ دیکھا کرو. تو میرے بھائیو، آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اسکول میں جا کے نا، یہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، ٹیچر رہا ہوں، پتہ کیا کہتے ہیں والدین؟ کہتے جی میرے پتر نو نا بعد ہوئے بڑا ہوشیار ہے، یہ بھی پاس ہو جائے گا. یہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کو نا اس کے ساتھ بٹھا دو، یہ بڑا اچھا بچہ ہے، پڑھنے میں بڑا لائق ہے، یہ بھی پڑھ لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کرتے ہیں صحابی کو؟ کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ. دیکھو تم دوست کس کو بناتے ہو، کس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو، کس کے ساتھ تمہاری مصاحبت ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے. لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا. اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی؟ تمہاری دوستی ہمیشہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے جو مومن ہو. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. اللہ کے رسول فرماتے تمہارا کھانا، تمہاری مجلس، تمہاری دعوت، تمہاری بیٹھک، تمہاری پنچایت،
تمہارا جو نشست لگتی ہے، جو تم دعوت کر کے دسترخوان بچھا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہو، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا ہمیشہ نیک لوگ ہی کھانے چاہیے، نیک لوگوں کے علاوہ دسترخوان پہ کوئی اور نہ بلاؤ۔ اپنی مجلس دیکھیے، اپنے بچے کی مجلس دیکھیے، کیسی مجلس ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ بٹھا دو، بچے کو نصیحت کرو، بیٹا تیرا وہ دوست ہوگا جو مسلمان اور ایمان والا ہوگا، اور ایمان والا وہی ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، جو نیک ہے۔ یہ نصیحت کرو نا، تاکہ یہ چیز آئے ہی نہ۔ بری دوستیوں کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے، اور برے دوست اس چیز میں لے کے جاتے، وہ کہتے چل یار سین میں چلیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تیرا ٹکٹ بھی میں دے دیں گا، چل۔ یہ کیا ہے؟ بری دوستی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ یہ اس کو کہتا تیرے پیسے میں دے دوں گا، لیکن تو چل مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ اب یہ مووی دیکھے گا، معاملہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، آپ نے صحابی کو نصیحت کی ہے جب بھی دوست بنانا تو مومن کو بنانا، مومن تیرے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مرنے کے بعد بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے، کہتے یار بندہ تو بڑا چنگا سی، پر نا وہ گندے منڈیاں نہ پھیردا ہوندا سی، گندے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اپنے بچے کی دوستیوں کو دیکھیے، اپنی مجلس کو دیکھیے۔ آپ کی وہ بھی مجلس ہے، آپ کسی ایسے گروپ میں ایڈ ہے جہاں بےہودگی ہوتی ہے، اس گروپ سے آج ہی لیفٹ ہو جائیں۔ یہ بھی ایک بیٹھک ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے۔ ہم نے بھی مجلس لگائی ہے، پر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ مجلس کی تو بڑی برکات ہے، وہ حدیث ہے نا، یہ مجلس دیکھیں، ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ رکھا ہوگا، اور اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے اس مجلس میں۔ اور وہ واپس جا کے جب رب پوچھتا کہاں سے آئے ہو، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا اللہ وہ جنت کا سوال کرتے، جہنم سے پناہ مانگتے، کہا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا اللہ وہ ایک بندہ تو آیا تھا، وہ تو عبد الرب بھائی سے ویسے ہی ملنے آیا تھا، وہ مجلس درس سننے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کام سے آیا تھا، وہ تو کوئی بزنس کے حوالے سے ویسے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ مجلس اتنی اچھی ہے، میں نے ان کے رنگ میں اس کو بھی رنگ دیا ہے۔ تو یہ مجلس اچھی کریں، اپنی دوستیاں اچھی کریں، تاکہ آپ غلط چیز کی طرف نہ جائیں، آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ، آپ کے گھر والا، کوئی بھی فرد ہے، وہ کسی غلط کام کی طرف نہ جائے۔ دوستیوں کو اچھا کیجیے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور پھر والدین کی لاپرواہی، والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے، اس سے بھی یہ عشق اور محبت کی داستانیں پھوٹتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ڈرائیور کے ساتھ بچی کو بٹھا کے، ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں، اچھا ڈرائیور ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور یہی بعد میں سننے کو ملتا ہے جی ڈرائیور کے ساتھ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ ابھی نا ہماری فتویٰ کمیٹی ہے، اس میں ایک سوال آیا، بڑے بڑے علماء اس میں، بشر ربانی صاحب، عبدالستار حماد صاحب، سوال پتہ کیا ہے؟ یقین جانیں یہ ابھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ کل سوال آیا ہے۔ ایک عورت نے پریشانی میں سوال کیا، ہمارا بچہ ہے، بڑے امیر گھرانے کی عورت ہے، سوال کیا جی ہمارے بچے کو ہم نے ہر سہولت دے رکھی ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا ہے، اور اس نے ٹیچر سے پہلے تو اس نے غلط تعلقات قائم کیے رکھے، بچہ ہے تھوڑی ابھی نوجوان، ابھی وہ نوجوان ہے، یعنی جوانی پہ ابھی وہ پہنچا ہی ہے، چڑھ رہا ہے جوانی کی سیڑھیاں، تو وہ عورت ایجڈ ہے، وہ جو استانی ہے وہ تو زیادہ عمر والی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اس نے پتہ اب کیا کیا ہے، وہ گھر نہیں آتا، اس نے ایک فلیٹ کرائے پہ لیا، ایک کمرے میں رہتا ہے اور کسی جگہ کام کرتا ہے، اس استانی کے پیچھے۔ ہم گھر والوں کے ساتھ نہیں، ہم اس کا کیا کریں؟ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جا، پھر کیا ہے، یہ اچھا بندہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اکیلی عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے۔ آپ کی بچی کو اگر ڈرائیور لے کے جا رہا ہے تو یہ مسئلہ اگر بن جائے، کل کو وہ ڈرائیور کے ساتھ مسئلہ بنے جی فلاں بھاگ گئی ہے، تو پھر قصور ہمارا ہے، یہ تباہ کاری ہے اس کی۔ یہ عشق ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ 2-4 دن رہے گا تو مسئلہ تو خراب ہو جائے گا، مسئلہ تو بنے گا، اور جب مسئلہ بنے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ وہ ویلنٹائن کا کیا حقیقت ہے اس کی، آپ کو حقیقت آپ نے سنی ہوگی، وہ عیسائی پادری تھا نا، تو اس کو راہبہ سے محبت ہوگی، عشق ہو گیا، اب اس کے بارے کیا سوچ سکتا ہے کوئی؟ تو جو اسباب بن سکتے ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اور راہبہ کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، اس نے اس کا منہ کالا کیا اور انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو جو ان کے عبادت خانے کا بڑا ہو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ والدین کی لاپرواہی بھی اس کے اندر بڑا میٹر کرتی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، یہ علاج بھی ہے۔ والدین کو دیکھنا ہے میرے بچے کے موبائل میں کیا چیز چلتی ہے،
اس کی پوری پوری فکر رکھو. آپ کی اگر بیٹی ہے اس کے موبائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کس کے ساتھ لمبی بات ہوتی ہے. یہ علامت ہوتی ہے کسی کے ساتھ محبت ہو جانے کی, عشق ہو جانے کی. لمبی لمبی جب باتیں شروع ہو جائیں یا اس کے نام پہ بندہ جذباتی ہو جائے, یہ جب کام ہونا شروع ہو جائیں سمجھ لو اس کو محبت ہوئی ہے کسی کے ساتھ. والدین کو ان چیزوں کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنی ہے. اس کے سکول کو دیکھو یہ کہاں پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو سیدھا آنا چاہیے. سارے معاملات کو سمجھیے, دیکھیے کہیں یہ معاملہ خراب نہ ہو جائے, اور اگر یہ خراب ہو گیا تو عشق زنا کی طرف ضرور لے کے جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر شہوت ہے. شہوت پوری نہیں ہوگی تو اس محبت, عشق والی محبت اسی کو کہتے ہیں جس میں شہوت ہو. شہوت ہوگی زنا آئے گا, اور زنا کی بات میں نے آپ کے سامنے پہلے کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اور ایک اور بات آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا, میں نے جہنم کو دیکھا. ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں تنور وہ جل رہا ہے, اور برہنہ مرد اور عورتیں اس کمرے کے اندر موجود ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے میں نے دیکھا وہ آگ ان کو جلاتی ہے, وہ اوپر چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو مجھے فرشتے نے بتایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان دو چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمایا بین الرجلین, جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ, اس کی ضمانت مجھے دے دو, اور ایک زبان کی ضمانت دے دو. تو بہرحال یہ زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. اور عشق کی تباہ کاری یہ بھی ہے, یہ رب سے اتنا دور کرتی ہے کفر کروا دیتی ہے. عشق بندے کو کافر بنا دیتا ہے. میں نے ایک پہلے واقعہ آپ کے سامنے رکھا, بندہ ایمان سے گیا. جادوگروں کا کام کون چلاتا ہے, یہ عاشق چلاتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے, آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا, 24 گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا. یہ نہیں کہا جاتا, یہ کس لیے کہا جاتا ہے کہ محبوب قدموں میں, کہ یہ اس کو عشق ہوگا, یہ پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اور جادو کروانے کے لیے بھی تیار ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ عشق کی تباہ کاری ہے, وہ انسان کو کافر کر دیتا ہے, اللہ سے دور کر دیتا ہے, اللہ سے تعلق اس کا توڑ دیتا ہے. تو یہ جادو کرنے والا اور کروانے والا یہ کافر ہو گیا, یہ عشق کی وجہ سے ہوا. اور اللہ سے اتنا دور, یہ عبادت بھی پھر معشوق کی کرتا ہے. یہ عبودیت کا جو جذبہ ہے نا, جو رب کے لیے ہوتا ہے, یہ اسی کے لیے ہوگا, بس اس کو وہی نظر آئے گا. اس کی نماز میں اگر یہ کبھی پڑھنے کی توفیق مل بھی جائے تو نماز میں وہی یاد آئے گا. یہ کہاں پہ گیا, اس کو ایک ہی چیز اس کے ذہنوں میں ہے, اور ایک ہی چیز اس کو یاد آ رہی ہے, وہ اس کا معشوق ہے. اور اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سے اتنا دور کر دیتا ہے. ایک شخص ہے عبدو بن عبد الرحمن, عبد الرحیم, کتنا پیارا نام ہے. یہ شخص جہاد میں گیا ہوا ہے. روم کے علاقے میں مسلمانوں نے ایک شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور یہ جہادی انسان ہے اور حافظ قرآن ہے, حفظ بھی کیا ہوا ہے, جہاد بھی کرنے والا ہے, روزہ بھی رکھنے والا ہے, ایماندار ہے, بڑا اتنا جذبہ ہے اس کے اندر کہ وہ قلعہ بند ہوئے ہیں. اور یہ لوگوں نے محاصرہ کیا, مسلمانوں نے, یہ قلعے کے اوپر چڑھ گیا ہے. اور اوپر چڑھ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہ مار بھی سکتے ہیں. آگے سے ایک عورت پہ نظر پڑی, اس کو اس کے ساتھ عشق ہو گیا. اس نے کہا نیچے آ جاؤ, ہم تمہیں امان دے دیں گے. یہ نیچے چلا گیا, اس کے ساتھ تعلقات بنائے, سب کچھ کیا. تو ایک شخص مسلمان کا گزر ہوا اس کے پاس, اس نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہوا, کیا ماجرا ہوا. پتہ اس نے کیا کہا, کہتا اللہ نے مجھ سے ایمان تو چھین ہی لیا, نماز بھی چھین ہی لی, اللہ نے قرآن بھی چھین لیا, مجھے قرآن کی ایک آیت بھی اب یاد نہیں آتی. اتنا اللہ سے دور ہوا, سب کچھ چھین لیا اللہ نے. اور ایک آیت کہتا مجھے یاد آتی ہے جس کے اندر ایسی وعید ہے, وہی بس ایک آیت اس کو یاد ہے, باقی کہتا میرا قرآن مجھ سے چھن گیا ہے, میرا ایمان مجھ سے چھن گیا ہے, اب میں واپس پلٹنا بھی میرے لیے مشکل ہو چکا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے, بہرحال ان کا وقت نہیں ہے. ہم مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حسن خاتمہ کی توفیق بھی نہیں ملتی انسان کو, اگر اس کو محبت ہو جائے, وہ عشق والی محبت, حسن خاتمہ کی توفیق چھن جاتی ہے, کیونکہ وہ غرق ہو جاتا ہے اور معشوق کا غلام بن جاتا ہے, اور اسی کا ورد اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے. اور جس کے ساتھ زیادہ محبت ہو جائے, جس کا ذکر زیادہ کیا جائے, مرنے کے وقت بھی اس کی زبان پہ وہی کلمات ہوتے ہیں.
ایسے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے، کئی نوجوان مرتے ہوئے بھی گانا گا رہے تھے، کیونکہ ساری زندگی گانا گایا، ساری زندگی موسیقی کے ساتھ محبت کی، اور ایک شخص من جانب ہے، یہ اس کو لونڈی کے ساتھ عشق ہو گیا، تو کسی نے اس کو کہا کہ تو نے اس کو روک کے کیوں نہیں رکھا، تیری لونڈی تھی؟ تو یہ راستوں میں بھٹکتا رہتا اور یہی کہتا کاش میں اس کو روک لیتا، کاش میں اس کو روک لیتا۔ اسی الفاظ پہ اس کو موت آ گئی ہے۔ عشق انسان سے حسن خاتمہ بھی چھین لیتا ہے، مرتے ہوئے بھی اس کا انجام بد ہوتا ہے، بد کردار ہو کے یہ مرتا ہے، اور چوری، ڈاکہ، قتل تک بھی انسان کو یہ پہنچا دیتا ہے، یہ بھی اس کی تباہ کاریوں میں شامل ہے۔ کیسے چوری کیسے کرے گا عاشق؟ اگر اس کی معشوق نے، اس کی محبوبہ نے اس سے کچھ چیز کی ڈیمانڈ کر دی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب یہ وہاں پہنچا ہوا ہے کہ اس کی عبادت کرتا، پرستش کرتا اس کی، اب اس کو ڈاکہ بھی ڈالنا پڑے یہ ڈالے گا، اب اس کو چوری کرنی پڑی یہ کرے گا، اس کے لیے کرے گا کہ میں اس کو اس کی ڈیمانڈ پوری کروں، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے چوریاں کرے گا، اور پھر قتل تک بھی نوبت آتی ہے۔ اگر کوئی بات کر دے اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں کہ قتل کر دیتا ہے۔ آپ نے آئے دن ایسے کیسز آپ سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، فلاں عاشق اور معشوق نے مل کے اس عورت نے اپنے خاوند کو قتل کر دیا ہے۔ یہ قتل و غارت بھی اس وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی اس کی تباہ کاریوں میں شامل ہے۔ اور دین کا نقصان تو ہوا ہی ہوا، دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، انسان دائمی مریض بن جاتا ہے، دائمی مریض۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں 10 لاکھ لوگ سالانہ خودکشی کرتے ہیں، 10 لاکھ، 10 لاکھ بندہ سالانہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے، اور اس میں یہ عاشق معشوق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ نہیں ملا محبوب، اس نے شادی کر لی، چلو جی اس نے خودکشی کر لی، 10 لاکھ بندہ خودکشی کرتا ہے۔ اور پاکستان کون سا ملک ہے؟ اسلامی ملک ہے، پاکستان کا ہر چوتھا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو دنیا کا سکون بھی برباد ہو گیا، آخرت کا سکون بھی برباد ہو گیا، اللہ سے تعلق بھی ٹوٹا، اور دائمی طور پہ یہ غمگین ہو جاتا ہے، ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کی طبیعت خراب رہتی ہے ہمیشہ، یہ بھی اس کی ایک تباہ کاری ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا علاج بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے، تو مختصر سی بات کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج پتا کب ہوتا ہے کسی بیماری کا؟ جب اس کو تسلیم کیا جائے میں بیمار ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ نا، آپ ماننے کہ آپ بیمار ہیں۔ میں مانتا ہی نہیں میں بیمار ہوں، میں کیوں ہاسپٹل جاؤں گا؟ بھائی مجھے کیوں لے کے جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ میں ٹھیک ہوں، میں دوائی کیوں کھاؤں، میں انجیکشن کیوں لگاؤں، یہ ٹیبلٹ میں اپنے حلق میں کیوں اتاروں؟ میں تو ہوں ہی ٹھیک، میں نہیں دوائی کھا سکتا، میں ٹھیک ہوں۔ ہم کدا کیا کہتے ہیں، تینوں محبت نہیں ہوئی کدی، تو ہے گئی مردہ دل ہے، اور یار تمہیں محبت نہیں ہوئی زندگی میں کبھی، اور یہ میڈیا پہ بیٹھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ زندہ دل لوگ محبت کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ محبت وہی محبت، ہم نے لفظ محبت بدنام کیا ہوا، ویسے تو محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہے، یہ تو جانوروں میں بھی جذبہ موجود ہے، لیکن جو محبت کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہی محبت پوچھی جاتی، تجھے محبت نہیں ہوئی، او یار تو کیا بندہ ہوا۔ محبت تو ہوتی ہے یار، جس کا دل زندہ ہو اس کو ہوتی ہے محبت۔ تو ہم اس کو پہلی بات تو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں محبت ہونا تو اچھی بات، اگر ہم تسلیم کر لیں، اس کو ریئلائز کریں، ہاں یہ غلط کام ہے، مجھ سے یہ کام ہوا، یہ غلط ہے، پھر اس کے علاج کی طرف ہم آئیں گے۔ تو کچھ علاج ہیں جو محبت عشق ہونے سے پہلے ہیں، وہ بڑوں کو اس کو سننا سمجھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اویئرنس دے، ان کی تربیت کر سکے، اور کچھ علاج بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو علاج ہے، سب سے پہلی بات، شادی کو آسان کر دیں تو یہ کام نہیں ہوگا۔ شادی آج آسان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، آپ نے کیا فرمایا، جو تم سے سے نوجوان ہے اور اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، وہ کیا کرے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے، شادیاں کرے، یہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گی، اور یہ نگاہوں کو نیچا بھی رکھنے کے لیے تمہارے لیے مفید ہو۔ اور شادیاں ایک سے زیادہ کرنے کو بھی ہمارے معاشرے میں فروغ ہونا چاہیے بہرحال، تاکہ یہ چیز پیدا ہی نہ ہو، یہ بھی ایک کام ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کی قدر و منزلت کو دل کے اندر پیدا کر دینا، اللہ سے حیا، جب رب کا حیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے وہ حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے، اللہ کا حیا دل میں پیدا ہو جائے تو پھر بھی انسان اس چیز سے رکے گا کہ میرا رب مجھے کیا کہے۔ وہ غار والا واقعہ آپ نے سنا ہوا نا، جو 3 بندے غار میں چلے گئے، تو ایک بندے نے کیا کہا تھا، اس نے کہا اللہ
میری چچا زاد بہن تھی، میرا اس کے ساتھ عشق ہو گیا، مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی، تو میں نے اس کو بڑا ورغلایا لیکن وہ نہیں آئی۔ ایک دفعہ اس کو ضرورت محسوس ہوئی پیسوں کی، مجبوری کے حالات میں آئی، میں نے کہا 100 دینار دے دوں گا، پہلے میرے ساتھ تو بدکاری کر۔ تو جب اس وقت میں کرنے لگا تھا، اللہ مجھے تیرا حیا آ گیا تھا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے اس کی عمل اتنا پسند کیا کہ اس کے لیے غار کی وہ پتھر ہٹا دیا۔ تو حیا رب کا انسان کے دل میں اگر پیدا ہو جائے، اس پہ نوجوانوں کو اللہ کا حیا ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے، ان کو رب سے تعلق ان کا مضبوط کیا جائے، اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے مضبوط کیا جائے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا جائے، تاکہ اس چیز کی طرف انسان جائے نہ، اس کے دل میں رب کا حیا ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو لے گئی نا آگے کتنے کمروں میں جا کے، اس نے اپنے رب کو تو چھپا لیا جو بھی کیا، لیکن ان کے دل میں رب کا حیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ان اللہ کی جو انعامات ہیں اس چیز پہ، ان کو انسان ذہن میں لائے کہ اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے۔ فرمایا نا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اگر کسی کو کوئی ذات منصب والی عورت دعوت دے برائی کی، وہ کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے دل میں ہوں اور فضائل پہ یعنی نظر رکھے۔ اور آخری بات یہ ہے دل کی صفائی کرنا۔ دل اگر انسان کا صاف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے دل میں کوئی گندی چیز قرار نہیں پکڑتی۔ یہ آپ سب کے لیے، اب بھی آپ کے لیے ضروری چیز ہے، دل ہمارا ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اللہ میں قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ دل کے لیے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ اور دل صاف کرنے کا ایک ذریعہ، اللہ کی محبت کو دل میں اتنی جگہ دیں، اتنی جگہ دیں کہ آپ کے دل میں غیر کی محبت آ ہی نہ سکے، ساری محبتوں پہ رب کی محبت غالب آ جائے۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے، کوئی محبت اس کے آگے نہ ہو، تو پھر محبت دوسری آئے گی نہیں، رب کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ قرآن کی تلاوت کو اتنا معمول بنائے کہ آپ کی روح کی غذا بن جائے قرآن، آپ بستر پہ جائیں آپ کو نیند نہ آئے۔ میں نے اپنی روح کو غذا ہی نہیں دی، آج کے دن بھوکا بندہ سو نہیں سکتا، تو روح کی غذا قرآن کو اتنا بنائے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا مجھے نیند کیسے آ جائے؟ قرآن پڑھنے کے بغیر نیند نہ آئے، آپ اس طرف جا ہی نہیں سکتے۔ یہ علاج ہے، قرآن کی تلاوت ہو اور ان ذکر و اذکار کی پابندی ہو، یہ سارے معاملات، اس سے دل صاف ہو جائے گا۔ اور جب دل صاف ہوگا تو پھر انسان اس گھنونے جرم میں نہیں جاتا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علاج بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کے بگاڑ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اسباب بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ بڑے ہیں، باپ ہیں، تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ورنہ یہ بےہودگیاں پھیلیں گی اور یہ جو عشقیہ داستانیں ہمارے اندر فروغ پا گئی ہیں، یہ مزید فروغ پائیں گی۔ اور پھر تعلیمی ادارے جو ہیں، ان اگر کوئی ایسا ادارہ ہے، ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے، بھرپور اٹھانی چاہیے۔ ہمیں مل کے یہ کام کرنا چاہیے، جو کام ہو رہا ہے یہ غلط کام ہے، تاکہ یہ جو لبرل لوگ وہ جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ ہماری اپروچ وہاں تک ہونی چاہیے، ہمیں بڑوں کو ساتھ بٹھا کے، جو جن کے لمبے ذرا ہاتھ ہیں وہ لوگوں کو بٹھائیں، بڑے لوگوں کو جو با اثر لوگ ہیں ان کو بٹھا کے، سر یہ کام غلط ہو رہے ہیں، اسکولوں میں یہ کام ہو رہے ہیں، یونیورسٹی میں یہ کام ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جو ثقافت کے نام پہ نوجوانوں کو پیار سکھایا جا رہا ہے، جو آزادی کے نام پہ نوجوانوں کو ایسے معاملات دیے جا رہے ہیں، ان سے ہم روک سکیں، یہ ہماری ذمہ داری عائد ہم پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے معاملات کی روک تھام کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہر قسم کا جو بھی برا فعل ہے جو رب کو پسند نہیں ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور ہر ایسا قول و عمل جو اللہ کو پسند ہے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔